حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے تم آگے بڑھ، یہ تیرا زمانہ ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا دور نہیں، یہ خیر کے کام کرنے کا دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی مخلوق کی مغفرت، ان کی بخشش اور انہیں ابدی کامیابی اس کو حاصل کرنے کے رہنما اصول بتلائے کہ انسان اللہ کی مغفرت کا مستحق کیسے بنے گا، بخشش کا مستحق کیسے بنے گا، اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گا۔ رمضان المبارک کے رات دن وہ اس کامیابی کی طرف آگے لے جانے کے ضامن ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لیں۔ اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں تو مغفرت والی چیزیں اختیار کریں، اگر ہم بخشش چاہتے ہیں تو بخشش والے اعمال کو زندہ کریں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی زندگی کیا تھی اسے مطالعے میں لے کر آئیں، اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں۔ ایک آدمی جھوٹ پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھے، دھوکہ دے، 2 نمبریاں ساری کرتا رہے، فراڈ بھی جاری رکھے، اور حقوق بھی پامال کر دے، دوسروں کا مال بھی کھا جائے، رشتوں ناتوں کو بھی تباہ کر دے، اور اس کے بعد پر امید ہو کر بیٹھا ہو کہ میں تو کامیاب انسانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ جس نے دنیا میں اللہ کے اور اس کے مخلوق کے حقوق ادا کیے اور جس نے نہیں کیے، دونوں کو کیسے برابر کر دے گا؟ دونوں کو کیسے ایک جیسا نفع دے گا؟ دونوں کو کیسے ایک جیسا جو ہے انعام عطا کرے گا؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روزہ دار ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہے اور اس کا روزہ اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کوئی چیز نہیں دیتا، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، بجز اس کے اسے کوئی اور انعام نہیں عطا کیا جاتا۔ کیوں؟ کہ اس نے روزہ رکھ کر قول الزور، جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑی۔ تو جب روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا تو پھر وہ اتنا بڑا جو انعام ہے روزہ رکھنے پر، وہ اس کو کیسے مل سکتا ہے جھوٹے انسان؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جس نے جھوٹی بات نہیں چھوڑی، جھوٹا عمل نہیں چھوڑا، غلط راستہ نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بجٹ تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اس نے ہم پر مسلط کر دیا کہ تم نہ کھایا کرو، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
یزاد فی رزق المؤمن فی، اس مبارک مہینے میں مرد مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہم غیر رمضان میں استعمال میں عام طور پر نہیں لاتے، رمضان میں اہتمام کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ رزق میں اضافہ ہوا تو کھا رہے ہیں نا، اگر اضافہ نہ ہوتا تو کیسے کھاتے؟ اس نے اضافہ کر دیا، وہ اضافہ ہمیں مل بھی گیا، ہم اس کے مطابق اپنے کھانے پینے کا شیڈول بھی بنا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان کا جو مقصد تھا وہ فوت کر دیا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کا غم اور اس کا درد پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روزے عطا کیے، تمہیں احساس بیدار ہو تمہارے اندر۔ روزہ رکھ کر ہم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں رمضان میں عام دنوں سے مہنگی چیزیں دی جاتی ہیں۔ زیادہ نفع کمانے کا حصول وہ بنیاد بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہی نہیں کرتے رمضان سے، تو پھر صرف بھوک پیاسی رہ گئی، اور تو باقی ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ رمضان المبارک قانون کی پابندی ہمیں سکھلا رہا ہے، قانون کی پابندی سکھلا رہا ہے کہ صبح سحری سے لے کر افطار تک مسلمان قانون کا پابند ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، قانون پر عمل کر رہا ہے۔ عمل تو قانون پر کر رہا ہے، اور قانون کی پابندی کا نتیجہ، روزے کا نتیجہ بھی یہی بیان کیا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر قانون کی پاسداری پیدا ہو جائے۔ اب ایک آدمی نے حلال چیزیں کھانی چھوڑ دی، قانون کا پابند ہے، اور یہ نہیں کہ اس کے سر پر کوئی ہر وقت ڈنڈا لے کر کھڑا ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جیسی غلطی کرے گا اللہ کی طرف سے کوئی کوشن اس کو لگ جائے گا کہ یہ غلطی کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی موقع نہیں پڑتا۔ اندھیرے میں، بند کمروں میں، اپنے گھروں میں، جہاں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ وہاں بھی قانون کا پابند ہے۔ وہ زبان پر کوئی چیز چکھنے کے لیے بھی نہیں لگاتا، قانون کا پابند ہے۔ لیکن وقت گزاری کے لیے غیبت کر لیتا ہے کہ جی وقت نہیں گزر رہا، بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں، اور رزق حلال کو چھوڑنے والا سود کھا کر خوش ہے، حرام معیشت پر مطمئن ہے، بددیانتی کو شعار بنا کر چلا رہا ہے۔ جیسے دیانتداری کو شعار بنانا چاہیے تھا، اس نے بددیانتی کو شعار بنا دیا۔ میرے دوستو، یہ کیسی قانون کی پابندی ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو شریعت نے منع کیا تھا اس کے عمل میں موجود ہیں۔ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ کر بھی غیبت نہیں چھوڑی، دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی فکر نہیں۔ میرے دوستو، اتق المحارم تکن عبد الناس، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اگر چھوڑ دے، عبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار، نیکوکار ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف تسبیح پھیرنے کا نام عبادت ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے۔ اور اگر ہم
اس عبادت کو اختیار نہیں کرتے کہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں، تو پھر سمجھو کہ ہم نے عبادت کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا نبی اللہ، جس کے پاس وسائل نہ ہوں، اسباب نہ ہوں، معیشت کی کمی ہو، گاڑیاں سواریاں نہ ہوں، مکانات نہ ہوں، مفلس ہے، نادار ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میری امت کا مفلس نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا نبی اللہ، آپ ارشاد فرما دیں کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگ عش عش کر اٹھیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے اس کے پاس، پہاڑ ہی پہاڑ، نیکیاں تسبیح ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، سب کچھ۔ جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں وہ مفلس کیسے بن گیا؟ ابھی پہنچا ہے، ابھی جنت میں چلا جائے گا؟ فرمایا نہیں، نیکیاں تو بہت کی لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرتا رہا۔ اور کیا کرتا رہا؟ اکل مال ھذا، اس کا مال ہڑپ کر لیا، وسفک دم ھذا، اس کا خون بہا دیا، اس کے ساتھ فلاں زیادتی کر دی، اس کے ساتھ فلاں زیادتی کر دی، اس کے ساتھ فلاں زیادتی کر دی، لسٹ ہے پوری زیادتیوں کی۔ اور وہ سارے لوگ آ کر لائن میں لگ گئے، مولا میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ اب وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہے۔ جیسے آپ کے ملک میں کرنسی ہے، پاکستان کی کرنسی، کہیں ریال چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے، ہر ایک ملک کی اپنی کرنسی ہے، آخرت کی اپنی کرنسی ہے، وہاں نیک اعمال کرنسی میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کتنی زیادتی کی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، چل تو فارغ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں، 20واں، 50واں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ نیچے آتے زمین کے ساتھ لگ گئے، ختم۔ فرشتے کہیں گے مولا ابھی لائن تو باقی ہے، اس کے پاس تو کرنسی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے دوسری کرنسی چلا دو۔ کیا چلا دو؟ دوسری کرنسی چلا دو۔ جیسے مارکنگ ہوتی ہے نا کہ آپ نے مارکنگ کی، اس کو نمبر عطا کر دیے، اور ایک مارکنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کی غلطی پر اس کے نمبر کاٹنا بھی شروع کر دیے۔ 10 نمبر کا کوشچن تھا، اس میں سے 6 نمبر اس کو مل گئے، 4 نمبر اس کے کٹ گئے، ڈبل مارکنگ چل گئی اس کی۔ وہ مارکنگ ڈبل کیا ہوئی؟ اور میں ان کے جو گناہ ہیں، جتنا اس نے زیادتی کی ان کو دیتے جاؤ۔ اب ان کے گناہ اس کے پاس آ رہے ہیں، ایک کے، دوسرے کے، تیسرے کے، چلتے اب وہ پھر پہاڑ بن گئے، لیکن اب وہ نیکیوں کے نہیں تھے، گناہوں کے پہاڑ تھے۔ اللہ فرمائیں گے اب اسے جہنم میں پھینک دو، اسے جہنم میں پھینک دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر، جب میدان محشر میں پہنچا، اللہ کی عدالت کے سامنے سے گزرا، حساب اور کتاب سے فارغ ہوا، اب اس کے پاس نیکیوں کے نہیں گناہوں کے پہاڑ ہیں، جنت کے بجائے جہنم ٹھکانہ بن گیا۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا نبی اللہ، یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کبھی میری بات نہیں مانتے، کبھی نقصان کر دیتے ہیں، کبھی میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کبھی ان کو سزا دیتا ہوں، کیا حکم ہے میرے بارے میں؟ صحابہ کو اس بات کی فکر ہوتی تھی۔ آج ہمیں فکر ختم ہو گئی، کیوں؟ ہم مطمئن ہیں، وہ مطمئن نہیں تھے، وہ آخرت کے اعتبار سے کانشیس تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے، جو انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی،
قیامت کے دن وہ زیادتی ان کو بھرنی پڑے گی، اور اس زیادتی پر جو تو نے ان کو سزا دی اس سزا کو دیکھا جائے گا۔ اگر زیادتی اور سزا برابر ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تیری سزا بڑھ گئی تو تجھے اس سزا کا کفارہ قیامت کے دن دینا پڑے گا، اگر ان کی زیادتی بڑھ گئی تو ان کو اپنی زیادتی کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ رونے لگے کہ خبر نہیں میری سزا اس کی زیادتی سے زیادہ ہو جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ زیادہ سختی کر دی۔ وہ کہنے لگے یا نبی اللہ آپ گواہ رہیں، میں نے سب کو آزاد کر دیا، میں اپنے اوپر اتنا بڑا الزام نہیں لینا چاہتا کہ قیامت کے دن ان سب کے حساب کتاب میں میرے اعمال چلے جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان ہم گزار رہے ہیں جہاں ہم نیکیاں کریں گے، جہاں ہم نماز پڑھیں گے، جہاں ہم خیر کے کام کریں گے، جہاں ہم اچھے کام کریں گے، وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان اچھے کاموں کو کھا جانے والی چیز کیا ہے۔ دیمک کہاں پر ہے، یہ سنڈی امریکی کہاں پر ہے، یہ فصلوں کو کھا جانے والی چیز کہاں پر ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے لکڑی کو آگ لگ جائے تو اسے کوئلہ بنا دیتی ہے۔ میرے دل میں کسی بھائی کے خلاف حسد اور بغض تو نہیں چل رہا، میں ہر وقت کسی کی چغل خوری میں تو نہیں لگا رہتا، میں کسی کی بھیڑ کے پیچھے اس کے بارے میں باتیں تو نہیں کرتا رہتا، کہیں ایسا نہ ہو میں ساری نیکیاں کر کے دوسرے کو دیتا رہوں۔ میرے دوستو، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ زبان کا چسکا، وقت کی گزاری، اپنے دل کی بڑاس کو نکالنا دوسرے پر، آپس میں دوستوں میں بیٹھ کر، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں نے نیکیاں کی ساری اس کے لیے لکھ رہا ہوں جس کا نام میری زبان پر چل رہا ہے بار بار۔ تو یہ رمضان ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی غیبتیں کر کے اپنی نیکیاں ضائع کرتے رہیں، ہم بددیانتی کر کے نیکیاں ضائع کرتے رہیں، ہم جھوٹ بول کر نیکیاں ضائع کرتے رہیں، اور اسی طرح ہم بہت سارے غلط کام کر کے ہم اپنی نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور نیکی کے حفاظت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔